کوئی اختلاف نہیں ہے. من دون اللہ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ اور یہ تمہارے ہاتھوں میں تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی. اچھا یہ جو اس سے پہلے آئی ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے اور اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے وہ تفصیل الکتاب وہ تفصیل جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. صرف ابھی آیتوں کا حسن دیکھیے گا اور پھر اس پہ بات ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں واضح کروں گا کہ کتاب کون ہے. خدا کہتا ہے کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے ہر اس چیز کی جو کتاب کے اندر لکھی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو کتاب میں. کتاب اور ہے قرآن اور. میں نے کہا میرے اللہ ابھی بھی بات پوری نہیں کھلی میرے سامنے بڑا سادہ لو عوام ہے تو بات اور ذرا آسان کر دیں. خدا نے پھر آیت ایک اور نے سر اٹھایا اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہیں. ہر خشک ہر تر کا ذکر اس کتاب میں موجود قرآن میں نہیں. اس کتاب مبین کے خشک کا ذکر بھی ہے تر کا ذکر بھی. میرے مالک کا میری بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا ولا اصغر ولا اکبر کوئی چھوٹا اور بڑا ایسا نہیں الا فی کتاب مبین جس کا ذکر کتاب مبین میں. خوش کا ذکر بھی کتاب میں تر کا ذکر بھی بجا اصغر کا ذکر بھی کتاب میں اکبر کا ذکر بھی کتاب میں. تفصیل بھی پوری کی پوری کتاب میں. میرے مالک کا بھی سمجھ نہیں. فرمایا ومن غائب السماوات والارض آسمانوں کا غائب اور زمینوں کا غائب سب کا ذکر کتاب مبین میں. اس کا مطلب ہے کہ خدا کہہ رہا ہے خوش کتاب میں تر کتاب میں اصغر کتاب میں اکبر کتاب میں آسمان کا غائب کتاب میں زمین کا غائب کتاب میں. یہ سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے بند کیا ہے نا وہ کتاب کے اندر ہے اور اس کتاب کی قرآن تصدیق کر رہا ہے. اب میرا علماء تفسیر قرآن سے یہ طالب علمانہ انداز میں سوال ہے کہ اگر قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے تو قرآن کے اندر تو نماز کی رکعتوں کی تعداد بھی نہیں مکمل انبیاء کے نام بھی نہیں. قرآن ہے اللہ کا کلام لیکن جو نبی نے بولا ماشاءاللہ اس سے پہلے اللہ نے جتنی بھی کتابیں اتاری توراۃ انجیل زبور وہ لکھی ہوئی بھیجی تھی لوہوں کی صورت میں بھیجی تھی اور نبیوں کے ہاتھوں میں بھیجی تھی. آج پوری دنیا پھر کے دیکھ لیں آج بائبل اپنی اصلی حالت میں نہیں آج زبور اپنی اصلی حالت میں نہیں. یہ لکھی ہوئی آئی تھی نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی تھی. لفظ اردو خطابت کے دینے لگا جو نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی امت کے ہاتھ لگ گئے. جو نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی امت کے ہاتھ لگ گئے. آج نہ بائبل اپنی اصلی حالت میں نہ زبور اپنی اصلی حالت میں نہ توراۃ اپنی اصلی حالت میں. خدا کو خبر تھی اس امت نے قرآن کا کیا خدا نے تو میرے نبی کے ہاتھ میں بھیجیں گے. ہم نے قرآن اتارا ہے محمد کے دل پہ. ہم نے قرآن قلب مصطفیٰ پہ قلب مصطفیٰ تک کسی کی رسائی تھی نہیں. قلب مصطفیٰ تو بہت دور کی بات ہے جوش مصطفیٰ تک رسائی نہیں. امت ہے قدم مصطفیٰ پہ قرآن ہے قلب مصطفیٰ پہ. امت کی رسائی تھی نہیں کیونکہ قرآن ہم نے بھیجا نبی کے قلب دل پہ دل پہ لکھا ہوا بھیجا نبی نے بولا قرآن بن گیا. کتنی سچی تھی میرے نبی کی زبان وہ اسی زبان سے بولتا تھا قرآن بنتا تھا اسی زبان سے بولتا تھا حدیث بنتی تھی. وہ ایک جملہ بول کے کہتا قرآن تو ہم کہتے تھے قرآن اگلا جملہ اسی زبان سے کہتا حدیث ہم کہتے ہیں حدیث. زبان ایک تھی کلام دو تھے. قرآن بھی اسی زبان سے حدیث بھی اسی زبان سے
اب میں نے اپنے موضوع کو نبھانا ہے. خدا کہتا ہے کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے کتاب کی. کتاب کے اندر ہے ہر خوش کو تر کا ذکر موجود. خدا کے اندر ہے کتاب کے اندر ہے اصغر اور اکبر کا ذکر. کتاب کے اندر ہے غائب آسمان اور غائب زمین کا ذکر. میں نے کہا میرے مالک بات آسان کر دے, کھول دے, یہ کتاب ہے کیا؟ پہلی آیت نے سر اٹھایا, آواز الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم اشرے کا مضمون سے ہوا. اشرے کا مضمون جو میں نے لمحوں میں آپ کے حوالے کر دیا. کوئی وقت مجمع کا ضائع نہیں کیا. میں نے قرآن کی 3 آیتیں پڑھی اور پہلے دعویٰ پڑھا. قرآن کا دعویٰ کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا. قرآن کا دعویٰ کہ کتاب کے اندر پوری تفصیل ہے. قرآن کا دعویٰ کتاب کے اندر خوشگوار ہے. قرآن کا دعویٰ یہ کتاب ہی ہے جس میں اصغر و اکبر ہے. قرآن کا دعویٰ یہ کتاب ہے جس میں غائب کا ذکر ہے. خدا نے پہلی آیت ہے قرآن کی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. رکنا یہاں پہ رکنا. اب یہ ہے جو بچہ پہلے دن قرآن پڑھنے جاتا ہے, الحمد کی سورت کے بعد پہلی آیت ہے. الحمد قرآن کی ابتدائی سورت ہے. باقاعدہ آغاز قرآن الف لام میم. جب میں نے الف لام میم ذالک الکتاب پڑھا, نیچے ترجمہ پڑھا, الف لام میم ترجمہ الف لام میم. اب وہ جو دعویٰ تھا لوگوں کا کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے, وہ پہلے ہی لفظ نے دعویٰ واپس کر دیا. اگر قرآن میں ہر چیز کا ذکر تھا, الف لام میم کے معنی کیوں چھپائے؟ اگر مخلوق کو اس کا علم دینا نہیں تھا, قرآن میں رکھا کیوں؟ الف لام میم ذالک الکتاب. اب الف لام میم کے اندر کوئی کہانی بند ہے کیونکہ اس کے آگے ہے ذالک الکتاب. ذالک ہے اس میں اشارہ. اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار علیہ موجود ہو. الف لام میم الکتاب, اس کے درمیان ذالک, یہ وہ, یہ جا رہا ہے پیچھے کی طرف, وہ جا رہا ہے آگے کی طرف. یعنی کہ ذالک کا اشارہ کر رہا ہے کہ یہ وہ, یہ الف لام میم وہ الکتاب. ہو گیا آمادہ مجمع موجودہ. تفسیر فرات اہل تشیع کی مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی تفسیر, تفسیر نور الثقلین مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی تفسیر, تفاسیر اہل بیت کا میں ضامن ہوں. امام شیخ سے پوچھا گیا مولا ما ھذا الف لام میم, یہ الف لام میم کیا ہے؟ فرمایا الف لام میم ہے ہم آل محمد. خدا کہہ رہا ہے آل محمد وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے. آل محمد صلی جس میں کوئی بندے جس نے سوال کرنا وہ ابھی کرنا, ابھی کر لیجیے, بعد میں میسج نہ چلا, ابھی سوال کر لیجیے. اسی آیت کا اگلے حصے میں ثابت کر دیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر یہاں مراد کتاب سے قرآن ہے تو قرآن تو صرف متقیوں کو ہدایت نہیں کرتا, قرآن تو عالمین کو ہدایت کرتا ہے. کل تو قیامت والے دن کوئی گناہگار کھڑا ہو, خدا کہے تمہیں قرآن سے ہدایت کیوں نہیں لی؟ وہ کہے گا میرا قصور کیا, وہ تو تھا ہی متقیوں کو. رب العالمین رسول رحمت للعالمین, خانہ کعبہ ھدی للعالمین, قرآن ھدی للعالمین. غیر مسلم بھی اٹھائے تو ہدایت, لیکن الف لام میم آل محمد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کو ہدایت کرے. اگر متقین سمجھ میں نہ آئے تو کوئی امام المتقین ہو.
الغیب اور ان متقیوں کو ہدایت کرتے ہیں جو ان کے ایک غیب پر ایمان اور آل محمد کتاب ہے، کتاب میں خوش کو تار ہے۔ آنا مجمع کو پھر واپس لے کے آنا ہوں جہاں سے میں نے شروع کی تھی۔ آل محمد کتاب ہے، اب پھر وہی آیتیں دہرانے لگا ہوں۔ کوئی خوش کو تر ایسا نہیں جس کا ذکر کتاب میں اگر اس آیت کو لے کے آج کوئی عیسائی تمہارے سامنے رکھ دے، یہ آیت ہے تمہارے قرآن کی کہ کوئی خوش کو تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں، تو نکالو قرآن میں سے اپنی عبادات۔ فجر کی نماز کے رکوع میں کیا پڑھنا ہے یہ قرآن میں لکھا، ظہر کی رکعتیں 4 ہے قرآن میں لکھا، کعبہ کے طواف 7 ہے قرآن میں لکھا، تمہاری عبادات قرآن میں لکھا، تمہارے انبیاء کے نام قرآن میں لکھا۔ تو پھر ہمیں اس دعوے کے لیے وہاں جانا پڑے گا۔ اگر دعویٰ کر رہا ہے قرآن کہ کتاب وہ ہے جس میں ہر خوش کو تعلق ہے، دنیا پریشان ہو سکتی ہم نے کوفے کے منبر میں بیٹھ کے علی کہہ رہے سلونی، پوچھو مجھ سے ہر خوش کو تر کے بارے میں۔ ایک اور نتیجہ دوں، تھوڑے سے لوگ مجھے نروس لگ رہے ہیں، تھوڑے سے، باقی چیزوں کے حشاش کچھ لوگ ابھی ڈبل رہے ہیں۔ قرآن کی کچہری میں ہوگی، عدالت قرآن کے اندر پوری مجلس، کتاب سمجھاتا ہوں۔ قرآن نے ہمیں قصہ دکھایا، قرآن نے ہمیں کہانی سنائی۔ سفیر بھائی دربار تھا سلیمان ابن داؤد، عام نبی نہیں تھا، شہنشاہ نبی تھا۔ پرندوں کی بولیاں، ہواؤں کو چلنے کا حکم، جنات اس کے تابع، قالین ہوا میں اڑتا تھا، یوں تخت سلیمان راز کرتا تھا اللہ کی زمین۔ قرآن نے پوری کہانی، یہ قرآن نے واقعات لوگوں کو نصیحت کے لیے دیے۔ قرآن نے واقعہ دیا، سلیمان بن داؤد اپنا دربار سجا کے بیٹھا تھا، یہ ہدہد نے آ کے بتایا کہ یہاں ایک ملک ہے، ملک سبا، وہاں کی لے کے آیا ہوں خبر، وہاں پر ہے ایک ملکہ، نام ہے اس کا بلقیس، اس نے سجائی ہے ایک اپنی مملکت، اور وہ تیری مملکت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ سلیمان بن داؤد کو جلانا ہے، جلانا ہے، کوئی ہے میرے دربار میں بلقیس، کہانی قرآن میں نہ ہو کر کے بتاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ دربار میں سے ایک بولا جو جن تھا اور افریت تھا، یعنی کہ جنوں میں بھی درو تھا، وہ دربار میں اٹھ کے بولا، اس نے کہا اے سلیمان بن داؤد میں لے کے آؤں گا۔ سلیمان بن داؤد نے کہا کتنی مہلت میں؟ اس نے کہا تیرا دربار برخاست ہونے سے پہلے تو اپنا دربار برخاست نہیں کرے گا، میں لے آؤں گا۔ سلیمان نے اس کی طرف منہ ہی نہیں کیا، سلیمان کا جلال تھا۔ قرآن کہتا پھر دربار میں سے بولنا، نام تھا اس کا آصف بن برہیہ، اس نے سلیمان بن داؤد کی منت نہیں چیلنج کیا، اس نے سلیمان کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے، چیلنج کر کے کہا تیرا پورا دربار خاموش ہے، مجھے جانے دے، میں لے کے آؤں گا۔ کب تک؟ تھوڑا تیری پلک جھپکنے سے پہلے، یہ نہیں کہا تیرے درباریوں کی پلک جھپکنے سے پہلے، کہا تیری پلک جھپکنے سے پہلے۔ قرآن نے آصف بن برہیہ کا تعارف کروایا، نہ یہ نبی تھا، نہ یہ پیغمبر تھا، نہ یہ مرسل تھا، اس نے اس دور کے سب سے بڑے اللہ کے بادشاہ نبی کو چیلنج کر کے کہا تھا تیری پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو اڑاتا ہوا لے آؤں گا۔ قرآن کہتا اس لیے لے آئے گا کہ اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس علم تھا کتاب میں سے تھوڑا سا، جس کے پاس تھوڑا سا تھا اس نے سلیمان کو چیلنج کر دیا، جس کے پاس الکتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے چیلنج سلیمان کو کیا۔
میں نے کہا الکتاب کا تھوڑا سا علم بغیر نبی بغیر پیغمبر کو اتنا طاقتور کر دے کہ وہ اس دور کے نبی کو چیلنج کرے، تو یہ کتاب پوری کس کے پاس ہے؟ یہ پوری کتاب کس کے پاس ہے؟ 2 + 2 4 کروڑ شہید پہ حساب کر دیتے ہیں۔ خدا نے پھر ایک آیت بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ، خدا کہہ رہا من کل امت میں شہیدہ میں جینا آبے کا اللہ اولائی شہیدہ، اے میرا حبیب کیا وہ وقت ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ لائیں۔ آدم اپنی امت کی گواہی، حضرت آدم کے پیچھے امت کھڑی ہوگی، آدم بتائے گا کون ٹھیک تھا کون غلط۔ گواہی امتوں نے نہیں دینی، حجتوں نے دینی، امت گواہی نہیں دے گی، حجت گواہی۔ آدم بتائے گا میری امت میں سے کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، نوح بتائے گا سفینے پہ کون بیٹھا کون نہیں بیٹھا، موسیٰ بتائے گا کون طور میں ساتھ چل رہا تھا اور پچھلے 40 دن میں بچڑے کی پوچھ جاتی، یحییٰ بتائے گا ظلم کرنے والا کون، صالح بتائے گا عذاب نازل کروانے والے کون تھے، عیسیٰ بتائے گا صلیب پہ لے کے جانے والے کون تھے۔ ہر نبی اپنی امت کی گواہی، خدا کہتا میں صرف اور صرف نبیوں کی گواہی مانوں گا کیونکہ میں نے بھیجے تھے، یہ گواہی دیں گے میں جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اب امتوں کے فیصلے ہو گئے، ہٹ گئی پیچھے سے امتیں، اب صرف نبی کھڑے ہیں۔ خدا کہتا جینا بے کا اللہ اولائی شہیدہ، اے میرا محمد پھر وہ کیسا وقت ہوگا جب میں تجھے نبیوں پر گواہ لاؤں گا۔ امتیں چلی گئی، امتیں جا چکی، اب تو آ کے گواہی دے گا کہ آدم نے تبلیغ ٹھیک کی تھی کہ نہیں کی تھی، تو سفینہ لے کے صحیح چلا تھا کہ نہیں چلا تھا، ابراہیم نے نارے نمرود میں چلا تھا کہ لگائی تھی، تو نبیوں کی گواہی دے گا، تو بتائے گا ان میں سے بہتر تبلیغ کس کی تھی، تھوڑی تبلیغ کس کی تھی، احسن تبلیغ کس کی تھی، تو نبیوں پہ گواہ آئے گا۔ اس لیے کہ جب امتیں اپنے اعمال کر رہی تھی ان کے نبی دیکھ رہے گے، اور تو نبیوں کا گواہ اس لیے ہوگا جب آدم توبہ کر رہا تھا تو دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہا تھا تو دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آگ کو ٹھنڈی کر رہا تھا تو دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ طور پہ بول رہا تھا تو دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا، جب اسماعیل چھری کے نیچے تھا تو دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ طور پہ تھا تو دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ صلیب پہ تھا تو دیکھ رہا تھا۔ اب نبی بھی پیچھے سے ہٹ گئے، خدا نے رک جا میرا پیغمبر، کل کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، پھر تیری گواہی دے ایک میں آؤں گا، ایک میں آئے گا جس کے پاس الکتاب۔ اللہ آئے ایک وہ اب خدا نے جب اپنے ساتھ گواہی کے لیے کہ میں بھی اور وہ، اس کا مطلب اللہ اور وہ اور۔ اب یہاں یہ جو الکتاب کا جس کے پاس علم ہے نہ یہ اللہ ہے کیونکہ وہ بلا رہا ہے، نبی بھی نہیں کیونکہ اس پہ آ رہا ہے، نہ یہ اللہ ہے نہ یہ نبی کیونکہ اللہ گواہ بلا رہا ہے، مصطفیٰ پہ گواہی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب من عنده علم الکتاب، اس سے مراد نہ اللہ نہ نبی، یہ کوئی اور۔ اب تجھے علی والے میری مرضی کا بندہ لا، اب اس کے بعد میں اب حجت تمام ہو، اب جس کا چہرہ بجھا ہے یا اسے خطیب سے مسئلہ ہے یا اسے علی سے مسئلہ ہے، اگر اسے مجھ سے مسئلہ ہے تو ذاتی دشمنوں سے کبھی میں لڑائی نہیں، میری لڑائی ہی علی کے دشمنوں سے ہے، اگر تو مسئلہ میرے مولا سے ہے
کتاب کا علم. اب الکتاب سے مراد کون ہے؟ کون ہے وہ علم الکتاب کا؟ اب یہاں پر قرآن کو فٹ کر کے دکھا. اگر یہاں قرآن ہے تو قرآن میرے نبی کی گواہی دے گا. قرآن تو وہ ہے جو مصطفیٰ بول لے. دیکھو میرا مصطفیٰ کا بولنا قرآن میں. یہاں خدا نے یہ نہیں کہا مانی کلام یا تکلم، نہ کلام کا لفظ نہیں آیا. یہاں پر اب ہم ترجمہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے کہا میرا مصطفیٰ وہ بولتا ہے. بولنے کے لیے عربی زبان میں لفظ کلام ہے. کلمہ کلام یہ بولنا. نطق سے مراد تو بولنا ہے. میں کسی سے بات کروں اور آپ کوئی بھی لفظ اور کوئی کلمہ جاری نہ کریں. آپ پہ یہ تو ہوں ہے نا، یہ کلمہ نہیں نطق ہے. کسی کا ہوں کہنا یہ نطق ہے. خدا کہتا میرا محمد نطق بھی وحی سے کرتا. ہوں بھی کہے نطق بھی کرے تو اپنا نہیں. یہ جو ہوں ہے نا مخلوق کا، یہ غیر ضروری ہے. اس میں نہ کوئی کلمہ ہے، نہ کوئی زبان ہے، نہ کوئی کلام ہے. ایک پوری مجلس ہو تو صرف نطق پڑھا جائے کہ نطق کسے کہتے ہیں. نطق سمجھ میں آئے گا تو ناطق سمجھ میں آئے گا. نطق کی منطق سمجھ میں آئے گی تو پھر تمہیں ناطق سمجھ میں آئے گا. اب یہاں اللہ بھی مراد نہیں، یہاں رسول بھی مراد نہیں، پھر یہاں قرآن بھی مراد. پھر ہمیں بتاؤ کہ کون ہے جس کے پاس علم الکتاب. اب اگر اس کے پاس علم الکتاب ہے تو قرآن نے کہا تھا جو کتاب ہے نا اس کے اندر خشک ہوتا ہے، اس کے اندر بحر و بر ہے، اس کے اندر اصغر و اکبر ہے، اس کے اندر غائب آسمان اور غائب زمین ہے. من عنده علم الکتاب سے مراد ہے ابو طالب. الشہید ہو حاضر علی شہید. گواہ وہ ہوتا ہے جو شے پہ حاضر. ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں چشمدید گواہ، انگلش میں کہتے ہیں آئی وٹنس. دنیا کی عدالتوں کا قانون ہے زبانی گواہی سے زیادہ معتبر گواہی ہے جو چشمدید چشمدید گواہ آئے اس کی گواہی کو زیادہ قبول کیا. اور یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں وہ گواہ، اور عربی زبان کہتی ہے گواہ ہوتا ہی وہ ہے، زبانی گواہ نہیں ہوتا. گواہ وہ ہے جو شے پہ حاضر. اس کا مطلب ہے کہ امت عمال کر رہی تھی، نبی دیکھ رہے تھے. نبی تبلیغ کر رہے تھے، میرا نبی دیکھ رہا تھا. اور جب میرا نبی بن رہا تھا تو یا اللہ دیکھ رہا تھا. اب میرا نبی تو اول. اب کہاں گئے ہم، کس گلی میں داخل ہو؟ کیونکہ خدا نے کہا گواہ آیا. اب گواہوں کا سٹیٹس ایک ہوتا ہے، ادھر اللہ گواہ، ادھر وہ گواہ جس کے پاس علم الکتاب. یہ اللہ نہیں، کیونکہ اللہ بلا رہا ہے. یہ اللہ کے ساتھ گواہ ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جب آدم کو اول کر رہے تھے تو آدم تو اول مخلوق نہیں ہے، آدم تو بنا تھا. آدم کب بنا تھا؟ خدا کہتا ہے کہ ہم نے تو آدم کو بنایا تھا. جب ہم نے آدم کو بنا لیا تو پھر آدم کو سجدہ ہوا. میں نے رسول سے کہا آدم تبلیغ کر رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن میرے رسول تو کم سے فرمایا اول ما، سب سے پہلے اول میں ہوں. گنتی کا پہلا عدد میں ہم اول. میرے مالک اگر تو اول ہے
تجھ سے پہلے کوئی ہے نہیں، تو پھر اللہ تو تجھے خلق کر رہا تھا کیونکہ تو اس کا نور ہے، وہ تو تیری گواہی دے۔ اگر تو اول ہے تو پھر علم الکتاب کب سے؟ وہ جس کی اندیت میں کتاب، وہ جس کی اندیت میں کتاب، وہ کب سے؟ میں جب امیر المومنین کی نجف میں دہلیز چلی کہ سب سے اول تو مصطفیٰ ہے، اگر تو علم الکتاب کا مالک ہے تو کب سے ہے؟ فرمان نبی کی آتی حدیث سن کے آگے پوری تو سن، اولو ما خلق اللہ نوری انا علی نور واحد، انتہائی پڑھنے کے سامنے واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، آحد بھی ایک کو، واحد سے ایک، آحد ایک، لیکن دونوں کے ایک ہونے میں فرق ہے۔ جس ایک میں کئی دو ہوں وہ واحد ہے، جس اکائی میں دو ہی نہ ہو، مثلا میں واحد ہوں لیکن دو ہاتھوں والا واحد، دو آنکھوں والا، دو پاؤں والا، جو کئی دو سے مل کر ایک ہو وہ واحد۔ جس ایک میں دوسرا ہو ہی کوئی، اللہ احد ہے، اس لیے اس نے کہا کل ہو اللہ احد، میرے اندر دوسرا ہے ہی کوئی۔ نبی نے کہا انا و علی من نور واحد، ہم دو ہو کے ایک، اس کا مطلب یہ ہے وہ جس کے پاس ہے مکمل علم الکتاب، اور وہ الکتاب جس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے، وہ الکتاب جس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، وہ الکتاب جو آسمان اور زمین کے غائب ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، کتاب لکھی ہوئی اور قرآن بولا، ان پر جب اتری تھی تو لکھی ہوئی تھی، تھوڑا سا اور ایک مشکل سا ایک اور زاویہ استعمال کرنا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی اکثریت جو ہے وہ ساتھ سفر کر رہی ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ بھیجا اللہ نے، اترا میرے رسول، لایا جبرائیل، ٹھیک ہے۔ سوال ادھورا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، جواب میں نے دوں گا، جواب تمہارے ذہنوں میں ہے، سوال چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ یہ خدا قرآن کی آیتیں بھیجتا تھا، جبرائیل لاتے تھے، جبرائیل کو اس آیت کے بارے میں خبر نہیں ہوتی تھی، جیسے اللہ دیتا تھا اس لیے امین، امانت میں خیانت، جیسے دیتا پوسٹ مین کا کام ہے آپ تک لیٹر، اس نے کھول دیا، اللہ نے حکم دیا رسول تک، اس میں کیا ہے یہ اس کو اس کا مان۔ اگر جبرائیل اس آیت کو پہلے جانتا ہوگا تو پھر وہ افضل رسول ہو جائے گا، کہ قرآن کا علم پہلے جبرائیل کے پاس آیا پھر رسول کے پاس آیا۔ اب ہمیں یہ ترتیب بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہ کہیں کہ جبرائیل کے پاس پہلے، وہ امین ہے، وہ لیتا ہے صرف امین ہے۔ اب اللہ سے جو حکم لے کے آتا تھا وہ کون لے کے آتا تھا؟ سارے اس بات، اس پہ تو کوئی لڑائی نہیں، اس پہ تو صبح کوئی بحث نہیں ہوگی، جبرائیل آتا تھا، سب مسلمانوں کو کس سے لیتا تھا؟ اب رکنا یہاں پہ، شب معراج میں جب رسول اللہ سے ملاقات کی تو وہ تو سدرہ پہ رک گیا، سدرہ پہ رک، اور ایک لفظ بھی کہا
اگر وہ لفظ نہ بولتا شاید کبھی آگے جاتا اس دن رسول نے کہا چل، پتہ نبی کو بھی چل، اس نے ایک پور بھی آگے چل جا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب فرشتوں کو سزا دیتا ہے تو پر جلاتا ہے، اور پر تب جلاتا ہے جب وہ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں جانے وہاں جانے کی کوشش جہاں ان کو جانے کی اجازت. فطرت کے پر چھینے تھے، تکبر کی وجہ سے نہیں، وہاں جانے کی کوشش کی جہاں جا نہیں سکتا. معافی عرش پہ ہوئی نہیں، معاف اسی نے کرنا تھا نا جہاں جا رہا. جس گھر میں جانے کی کوشش کر رہا مالک نے اب وہ تو رک گیا سجدہ پہ. اب جہاں ملاقات تھی الہی، اب دو رستوں میں سے ایک رستہ آپ نے مرضی پر منتخب کرنا، یا جبریل کو آگے لے کے جانا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جا سکتا. اگر اللہ کو کہیں گے کہ وہ وہاں سے یہاں کلام لے کے جاتا اور جو ادھر سے حرکت کر کے ادھر آئے، جب وہ ادھر سے ادھر آئے گا تو ادھر کون ہوگا؟ اتنے سوال ذاکروں خطیبوں میں کر دے کہ تم پہ اب الجھے رہنا، معرفت جاننے کی کوشش کر. اب اس کے بس میں آخری صدر کہنے لگا، اب بالکل آخری لفظ کہنے لگا. فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کی اندیت میں کتاب، علم الکتاب، علم کا لفظ آیا نا تو یہاں خدا نے بڑا محتاط لفظ استعمال کیا، بڑا معتبر لفظ استعمال کیا کہ اندیت میں ہے، کیونکہ جہاں علم آ جائے گا نا وہاں فوراً ساتھ دوسری دلیل آئے گی، سیکھا گیا ہے. سیکھا علم سیکھ کر کسی کی جبیلت میں فطرت میں سارا علم نہیں ہوتا. اگر یہ الکتاب کا علم ہے تو یہ کہیں سے سیکھا ہے. خدا نے صرف علم الکتاب نے کہا، اندیت نے کہا، اندیت کے لیے اب اس کی جتنی گہرائی میں جاؤں گا اس میں 6-7 آیتیں کوٹ کرنی پڑیں گی. علم الکلام والے کہتے ہیں کہ 4 درجے ہوتے ہیں کسی کا قرب ناپنے کے، قریب، قرب، دن، لدن، انتیجر. قریب مثلا میں کہوں یہ سارا مجمع جو ہے یہ بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، یہ قریب ہے، قرب نہیں. کیونکہ وہ پیچھے سے اگر کوئی صاحب اٹھیں گے مجھ تک پہنچیں گے تو کچھ لوگوں کو کراس کرتے ہوئے آئیں گے، تو جن میں فاصلے میں کچھ اور ہو اور ان کو وسیلوں سے نکل کے آنا پڑے وہ قریب ہو. یہ جو احباب میرے سامنے بیٹھے سفیر بھائی سے لے کے بزرگ محترم تک، یہ صرف قریب نہیں قرب بھی، کیونکہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا قرب. یہ جب اٹھیں گے تو سیدھا مجھ تک پہنچ جائیں گے، درمیان میں سے کسی سے گزرنا نہیں پڑے. قرب وہ ہوتا ہے جن دو کے درمیان فاصلہ. اس لیے اللہ نے نبی سے کہا تھا ان سے کہ تیرے قرب سے محبت کر، قریبیوں سے نہیں. قربا سے محبت کر جو تیرے اتنے قریب کہ چادر کے نیچے بھی ہو تو ایک ہو جائے. جنت کوئی نہیں اسلام. یہ قرب ہے. اس سے اگلی منزل ہوتی ہے دن. دن کسے کہتے ہیں؟ مثلا جہاں ہاتھ کی رسائی ہوتا ہے، یہ میرا قرب ہے لیکن ہاتھ کی رسائی سے مائک. یہ مائک میرا قرب بھی ہے، اس کے درمیان لے لینا تیسرا کوئی دن بھی ہے. یہ رومال میرا دن، یہ ٹوپی میرا دن، یہ ٹشو میرا دن.
کیونکہ ان کو میری ہاتھ پہنچ سکتا ہے. خدا قرآن میں سورہ واقعہ میں کہتا ہے جنت میں جنتی جو پھل کھائیں گے وہ درختوں پہ نہیں لگے ہوں گے, ان کے مقام دن پہ ہوں گے. وہ ہاتھ لگائیں گے. پھر خدا دوسری جگہ پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا حبیب جب معراج میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے فتدلنا, تو یہ میرے مقام دن پہ میرے ہاتھ کی رسائی, تو یہ ہے مقام دن. سبحان اللہ. قریب قرب دن. اس سے اگلی منزل قربت کی ہے لدن. یہ جو میرے بدن میں میرا لباس ہے لدن ہے, کیونکہ یہ مجھ سے ہے اور میں نہیں. یہ مجھے ڈھانپے ہوئے ہیں, یہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے, میں نہیں. کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں, یہ مجھے ڈھانپے ہوئے ہیں, یہ لدن ہے. آل محمد کہتے ہیں ہم نے اللہ سے علم لدن سے لیا. آپ نے اکثر لفظ استعمال علم لدن. اب ایک ایک اس منزل پہ 25-30 منٹ کی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں نتیجے میں پہنچ رہا ہوں اندیت. اب یہ لباس لدن, اب آپ پریشان ہوں گے کہ اس کے آگے تو صرف آپ کا بدن ہے, تو اندیت کہاں ہے؟ اب یہ ایک منزل ہے جسے اندیت کہتے ہیں. اب آپ پریشان ہیں کہ لباس کے آگے تو بدن شروع ہو گیا, جڑا ہوا لباس, اندیت کہاں ہے؟ بہترین استعارہ استعمال کرنے کا. میں آپ کے سامنے جو مجلس پڑھ رہا ہوں, جو تقریر کر رہا ہوں, جو لفظ بول رہا ہوں, جو گفتگو کر رہا ہوں, یہ سامنے لکھی نہیں ہے, میرے کان میں کوئی بول نہیں رہا, میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں, یہ لفظ میرے اندر ہے. یہ میرے اندر ہے. جاؤ دنیا کا بہت بڑا پیتھولوجسٹ لے کے آؤ, دنیا کا بہت بڑا ایکس رے مشین لے کے آؤ, سی ٹی اسکین لے کے آؤ, الٹرا ساؤنڈ لے کے آؤ, اس کو کہو کہ میرے بدن کے اندر لگائیں, وہ میرے خون کے ذرے گن کے بتا دیں گے. لفظ کہاں سے آ رہے؟ اندر سے. تو دکھاؤ. خود دیکھے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ میری اندیت میں ہے. اب ظاہر کہاں سے ہوتے ہیں, وہ لفظ بنتے کہاں سے ہے کہ میں 1 کروڑ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں سوچتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جائے, ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے. خدا کہتا ہے کہ آج محمد میری اندیت میں رہتے ہیں, میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہے. اور جہاں اندیت ہو وہاں سیکھنا نہیں ہوتا, ارادہ ہوتا. جب اس کی میں آخری لفظ میں مثال دوں, کتاب علی کی اندیت میں, علم علی کی اندیت میں, نبی کی شہرہ آفاق حدیث ہے, القرآن یہ علی کے معیت میں ہے, ساتھ نہیں ہے, معیت میں. ماں کا لفظ ہے, یہ معیت میں ہے, یہ پیچھے چلتا ہے علی کے. آخری بات بھی واضح کر دوں گا, امت عمل بعد میں کرتی ہے, آیت پہلے. صحابی عمل بعد میں کرتے ہیں, آیت پہلے. کسی صحابی کا عمل مجھے آیت سے پہلے دکھا. آقیم الصلاۃ کا حکم آیا تو انہوں نے نماز, آتوا الزکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ, جاہدوا فی سبیل حکم آیا تو جہاد. آیت پہلے, عمل ہے. علی عمل پہلے کرتا ہے. میں یہی میں فیصلہ کر کے جاؤں گا, یہ بستر پہ پہلے سوئے. من الناس من یشری کی آیت, انہوں نے روٹیاں پہلے دی, اس نے انگوٹھی پہلے دی. انما ولیکم اللہ کی آیت بعد, یہ چادر میں پہلے بیٹھے. آیت پہلے, عمل بعد میں ہوگا. اس لیے کہ علی چلتا ہے اور قرآن علی کی مائیت. حق
علی کے آگے نہیں چلتی. وہ تمام ہوئی زندگی باقی ملاقات. کتاب کے مالک کی بیٹی بازار میں غلاف پسند. کتاب کے مالک کی بیٹی بازار میں غلاف پسند. اللہ میرے بھائی منتظر شاہ کو صحت کے ساتھ زندگی کرے. انشاءاللہ 22 ستمبر دوبارہ نیلسن میں بشرط زندگی اور صحت اگر مالک یہاں منظور ہو حاضری ہوگی. انہوں نے حکم دیا ہے کہ چند سطر سید الصادقین ممبر سے سفیر بھائی آپ مالک کے منظور نظر ذاکر ہیں. آپ کا خانوادہ ذکر کے ساتھ منسوب ہے. اللہ حاجی ناصر صاحب کو ان کے بیٹے کو زندگی سے عطا فرمائے. اس خاندان کی ممبر کے حوالے سے بہت گراں قدر خدمات ہیں. آپ میرے لفظ کی تائید فرمائیں گے کہ ہم ممبر پہ اکثر پڑھتے ہیں مولا سجاد خون ہوئے تھے. ہم سے آج تک 1400 سال سے ممبر پہ شام پڑھی نہیں. شام نہیں پڑھی. میں کہتا ہوں کہ میں مقدمین میں سے معاصرین میں سے حاضرین میں سے میں نہیں جانتا کسی ایسے بندے کو جس نے وہ بازار پڑھا ہو. کچھ حقائق کتابوں میں جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو سب سال یہ روایت پڑھیں گے کیسے, پھر اس کو لفظوں کا ایک جامع پہناتے ہیں, پھر بڑا سنبھال کے پڑھتے ہیں. میں ایک دلیل دوں گا, میرا خیال ہے کہ جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے اس دلیل کو سمجھا. جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت جس سجاد نے عباس کے پیسے برداشت کرنے تھے, جس سجاد نے بابر کی 13 ضربیں برداشت کرنی تھی, کچھ تو شام میں ہوا ہے نا اس کا جگر پھٹ گیا. یہ جگر کربلا میں نہیں پھٹا, یہ جگر شام میں نہیں پھٹا. کچھ ایسا ہوا ہے جو اکبر کی برچھی سے زیادہ درد ہے, جو حسین کے سجدے سے زیادہ طرفدار تھا. ایک سطر میں اشارتاً کہتا ہوا جاتا ہوں, جب کہ دن نبھا کے میرا چوتھا شہنشاہ اپنے نوری محل میں کربلا میں پہنچا تھا تو میرے مالک نے کربلا کے ریگزار میں کھڑے ہو کے لاشوں کو مخاطب کر کے کہا تھا, اکبر برچھی کھانا آسان ہے, چچا عباس بازو کٹوانا آسان ہے, اور محمد ریت میں گرنا آسان ہے, اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے, قاسم گھوڑوں کے سنوں کے نیچے بمار ہونا آسان ہے. جملہ کہتے ہوئے سجاد کربلا کی ریت میں بیٹھنے رو کے بابا معاف کرنا, 13 ضربے کھانا آسان ہے. لاشوں میں تڑپنا شروع کیا, توازائی گرنا آسان, کمالی آسان, نیزہ آسان, برچھی آسان, تیر آسان, تو پھر مشکل کیا ہے؟ سجاد نے کہا اٹھو قبروں سے باہر, میں بتاؤں زینب جیسی مانو شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے کھڑے. بہادر تھا یہ حسین کا بیٹا, علی نام تھا اس کا. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں, آپ ہی جملے پر سمجھے کے بھی اور ماتم کا حق ادا کریں گے. عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد, غازی سے زیادہ بہادر تھا سجاد. سوال کرو مجھ سے عباس سے زیادہ بہادر کیسے ہو سکتا ہے؟ سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے موڑ پہ لگ جاتا. یہ تو حوصلہ سجاد کا تھا, ہر موڑ پہ روک کہتا رہا بابا آنکھیں دے, سجاد کا قتل دے.
بہن کو چھوٹی بہن ہو نا، بھائی کے رش پہ ہو، بہن چھوٹی رش پہ گھبرا بھائی یوں ساتھ لگانا گھبرانا ایسا، بہن بھائی کے بازوؤں میں چھپ جاتی ہے، بہن کو سکون ہو جاتا ہے اب مجھے کوئی خطرہ نہیں، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ رو کے ماتم بھی کر لے گا، ہر بھائی بہن کو تسلیاں دیتا ہے۔ شام کے بازار میں ایک 4 سال کی فاطمہ تھی جو ہر روز سجاد کا ہاتھ پکڑتی تھی، رونے لگی تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ رو تیری سکینہ میرے ساتھ، حوصلہ کر سجاد تیری سکینہ، سجاد حوصلہ کر تیری بہن تیرے ساتھ، کیسے گزرے کیسے گزرے، بس شہادت میں ایک صدر بڑی مسئلہ ماتم ہو چکے ہیں، جتنا انسانی فطرت ہے وہ ہو چکے ہیں، بس رومال سیدہ کو چاہتا آنسوں کے لیے صدر پڑے، کربلا میں خون نہیں روئے، کوفے خون نہیں روئے، میں صرف وہ روایت کی جھلک سنانے لگا ہوں کہ پہلا آنسو آیا، پہلا خون کا آنسو سید اور ساجدین کا، میں بڑی قریب سے حسین شروع کر دیا، 15 اذانیں سن لیے، شام کے دروازے کے باہر کھڑے، 15 اذانیں، رسول علی کی بیٹی نے دروازہ شام کے باہر کھڑے ہو کے سنا، شام کا صدر دروازہ بند ہے، شہروں میں داخلے دروازوں سے دروازہ بند ہے، 15 اذانیں ہو چکی، علی کی بیٹی نے رو کے سجاد میں مولا سجاد کا پہلا خون کا آنسو پڑھنے لگا، سجاد جی اماں، سجاد یہ میں لے کے کیوں نہیں چلا، کتابیں کہتے ہیں کہ مولا سید الساجدین کی گردن میں ایک وزنی پاؤں، میں حیدرآباد دکن گیا ہوں، وہاں پر ایک محلہ ہے دارالشفا، اس کے اندر مولا سجاد کی گردن کے توق کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا، اس پورے محلے کا نام ہے دارالشفا، شفا دینے والا، آج بھی بیمار وہاں جاتے ہیں اور شفا مانگتے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ منو وزنی لوہے کا توق، اس کے اندر لوہے کی برچی ہے، اس کو اٹھانے کے لیے سالور اس کے ساتھ زنجیریں باندھی، زنجیریں تھی منونین کے ہاتھ، ادھر والی زنجیریں 4 لمبی زنجیریں 4 سپاہیوں کے ہاتھ میں، بائیں طرف 4 لمبی زنجیریں 4 سپاہیوں کے ہاتھ میں، مولا سجاد کمر میں لنگر تھا، ہاتھ کی ہتھکڑی پاؤں کی بیٹی سجاد تھے رکوع کی حالت تھی، جب مولا سجاد بائیں جانے لگتے دائیں والے زنجیریں جب دائیں والے زنجیریں کھائے تھے بائیں والی بچیاں گردن کے اندر چلی، جب بائیں ہونے والے کھینچتے دائیں والی زنجیریں، اب سید الساجدین بلا تشبیہ میرے آقا و مولا اس حالت میں، جب آقا باتی نے پوچھا کیوں نہیں چل رہے، مولا سجاد نے اپنی زنجیر ہلا، سپاہی کیا ہوئی کیا ہے، مولا نے آہستہ سے پوچھا کب تک رکے، اگلی صدر شیعہ گھر کا بچہ سمجھا کب تک رکے، کہتا مار کے جب تک بازار نہیں شام شہر میں تعبیر ہو گئی ہے، شام والوں نے دکانیں بند کر دی ہیں، شام میں تعبیر ہو گئی ہے، گلیوں میں منادی اعلان کر رہا ہے،
استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جب اندر سے استقبال مکمل ہو جائے گا دروازہ باہر سے نہیں اندر سے کھلے گا. سید الساجدین ماں کو دیکھ کے کہتے اماں کوئی استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں. ابھی تک مولا سجاد لہو نہیں روئے تھے. کتاب کریم چوہی بازار شام کا صدر دروازہ کھلا. سجاد نے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا. سجاد نے بازار کا ماحول دیکھا. بازار کا ماحول دیکھنا تھا. ایک ممالک طاقت کا ٹکڑا مولا کے آگے دیا. سجاد کی پہلی شکل میں نظر پڑی. سجاد کی آنکھ سے پہلا لہو کا نظر آیا. زینب نے اونٹ میں سجاد کی آنکھ نے خوب دیکھا. بیوی روک کر سجاد تیری آنکھوں میں لہو کیسے آیا؟ کہتا دعا کر تیرا سجاد مر گیا. ماتم کی تیاری کرنا ماتم اللہ دعا کر تیرا سجاد مر جائے. بیوی روک کہتی موت نہ مانگ مجھے درد بتا. سجاد روے کے کہتا جس جملے نے سجاد کو لہو دلایا مجھے نہ سنا. مولا سجاد کہتے ظالم نے اندر سے حکم نامہ بھیجا ہے. اب تک زینب اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے. اس بازار میں زینب حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اس بازار میں علی کی بیٹی پیدل چلے گی. پیدل چلنے کا نام آنا تھا. زنجیروں میں عالیہ عباس بن گئی. روک دینا سجاد اتنا شور برداشت نہیں ہوگا. سجاد سامنے رش تو دیکھ. اتنا رش اور لوگوں کے ہاتھوں میں شراب. ان میں سے زینب پیدل چلے. مولا سجاد کی آواز آئی اور ملال اندر والے کو کہتے میری پھپھی کہاں